بسم اللہ الرحمن الرحیم نیوز ود ویوز کے ساتھ میں ہوں علی رضا شاف اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پاکستان تحریک انصاف کو جب بھی وقت ملتا ہے نا، ٹائم ملتا ہے، اسپیس ملتی ہے، تو وہ کوئی نہ کوئی ایسی کانسپریسی جو ہے وہ ضرور لے کر آتے ہیں، یا کوئی نہ کوئی ایسی چیز مسلسل وہ ضرور کرتے ہیں جو پاکستان کو ایک ہیجان کی کیفیت میں ڈال دیتی ہے۔ اور یہ اب سے نہیں، بڑی دیر سے ایسا ہو رہا ہے۔ جب جب ان کو اسپیس ملتی ہے، جب جب تھوڑی سی ریلیکسیشن ملتی ہے، تو یہ ایسا کرتے ہیں۔ اب الیکشن کے بعد تھوڑی سی اسپیس ملی، ان کے لوگ منظر عام پر آئے، عدالتوں نے ان کو ریلیف دینے شروع کیے، ضمانتیں دینی شروع کی، تو پھر اس کے بعد سے ہم نے دیکھا آئی ایم ایف کو خط لکھنا شروع کر دیا، آئی ایم ایف کے دفتر کے باہر احتجاج کیا کہ پاکستان کو قرضہ مت دیں، یورپی یونین کو لکھا کہ پاکستان کا جی ایس پی پلس کا سٹیٹس ختم کر دیں۔ پھر آپ نے دیکھا وقتاً فوقتاً یہ سڑکوں پر بھی آتے ہیں۔ ابھی 30 مارچ کو جلسہ بھی کر رہے ہیں، جس کی ہدایت باقاعدہ عدالتوں نے دے دی ہے اجازت۔ تو وہ جو سپیس ہے، اس سپیس کا انہوں نے اب ایک بہترین اپنے تئیں استعمال کیا ہے۔ دیکھیں، میں ڈائریکٹ تو یہ بات نہیں کروں گا کیونکہ اس کے ثبوت نہیں ہیں، لیکن جو تانے بانے ہیں، جو ایک جنرل پرسیپشن ہے نا، جو تاثر ہے، وہ یہی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز جو ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے خط لکھا، اور وہ خط انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا، اور اس خط میں انہوں نے بتایا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ دباؤ ڈالتی ہیں، فیصلے لینے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے 2023 سے لے کر اب تک۔ اور ان 6 ججز کے جو میں نام ہیں، پہلے وہ میں آپ کو بتا دوں، پھر اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اس خط کو لکھنے کا مقصد کیا تھا، اور یہ لکھا کہاں جانا تھا، اور لکھا کہاں گیا، اس کی اصل جگہ کیا تھی اس خط کی، اور اس کو پہنچایا کہاں پر گیا، اور اس کا مقصد کیا تھا۔ دیکھیں، جو جسٹس محسن اختر کیانی صاحب ہیں، اس میں جسٹس بابر ستار صاحب ہے، جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب ہے، جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب ہیں، سردار اعجاز اسحاق خان صاحب ہیں، اور جسٹس سمن رفت امتیاز صاحب ہے۔ یہ 6 ججز ہیں، انہوں نے خط لکھا ہے۔ اب اس خط میں انہوں نے بتایا ہے کہ ایجنسیز جو ہیں وہ اثر انداز ہوتی ہیں، اور انہوں نے ایک جج کے متعلق بتایا کہ ان کے بہنوئی کو اغوا کیا گیا اور اس کا ویڈیو بیان ریکارڈ کرایا گیا۔ اب وہ جس جج سے متعلق یہ بہنوئی والا معاملہ ڈالا گیا ہے، اس جج کے متعلق ریفرنس پہلے سے سپریم جوڈیشل کونسل میں پڑا ہوا ہے۔ ماضی کی حکومت جو ہے اس پہ پریس کانفرنس بھی کر چکی ہے اور بتا چکی ہے کہ اس جج کی ہاؤسنگ سوسائٹی میں کافی زیادہ سٹریکس ہیں، اور جو کہ آؤٹ آف دی باکس ہیں، اور اس پہ ان کے خلاف تحقیقات چل رہی ہیں، اور پوری مطلب بہت زیادہ ان کے خلاف۔ تو وہ جو بہنوئی نے بیان ریکارڈ کروایا، وہ بھی اسی سے متعلق تھا۔ تو اس کو اغوا کا رنگ دیا گیا، یا واقعی ہوئے، یہ تو اب ثبوت جب وہ پیش کریں گے تو پتہ چلے گا۔ اس کے علاوہ ایک جج سے متعلق بتایا کہ ان کے گھر سے کیمرے ملے ہیں، اور پھر ویڈیوز بھی ملی ہیں ان کی فیملیز کی۔ تو پھر ایک کیس میں بتایا گیا کہ ٹیرین وائٹ کا جو کیس ہے عمران خان کی بیٹی کا، وہ اس کیس میں جو ہے وہ دباؤ ڈالا گیا ایجنسیوں کی طرف سے۔ لیکن اگر ہم نے دیکھا اس کیس میں تو عمران خان کے خلاف فیصلہ آیا ہی نہیں، تو جب عمران کے خلاف فیصلہ نہیں ہے تو دباؤ کہاں پہ تھا؟ بہرحال پہلے ادھر آتے، پھر تو یہ ادھر تو پھر بعد میں آتے ہیں نا۔ یہ جو خط ہے، اس خط کا مقصد کیا تھا؟ اس خط کا مقصد صرف ایک تھا۔ اگر ججز واقعی تحقیقات کرانا چاہتے تو ان کو درخواست دینی چاہیے تھی، اور جا کے جج کے اپنے جو چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان سے ملے۔ چونکہ ماضی میں یہ بتا چکے ہیں کہ جسٹس بندیال سے 6 جج ملے ہیں، لیکن بندیال صاحب نے اس وقت ڈی جی سی کو فون کیا اور کہا جی اب نہیں ہوگا۔ پھر انہوں نے خط لکھ دیا، تو ان کو چاہیے تھا موجودہ جو چیف جسٹس ان کے پاس ملتے ہیں، ان کو درخواست دیتے۔ انہوں نے ایک اوپن لیٹر لکھ دیا، میڈیا کو بھی جاری کر دیا، ایک پوری پرسیپشن بنا دی، پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ بن گیا، اور سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھا ہے۔ اب میری جو قانونی ماہرین ہیں ان سے جو بات ہوئی ہے، ان کے مطابق کہ یہ جو خط ہے، یہ سپریم جوڈیشل کونسل کو بنتا ہی نہیں تھا، یہ سپریم کورٹ میں ایک درخواست بنتی ہے، کیونکہ سپریم جوڈیشل کونسل میں صرف ججز کے مس کنڈکٹ کا معاملہ اٹھایا جاتا ہے، نہ کہ ججز کے اوپر جو دباؤ ہے اس کو، ججز کے اوپر جو دباؤ ہے اس کی درخواست سپریم کورٹ میں جائے گی۔ سپریم جوڈیشل کونسل میں مس کنڈکٹ کا معاملہ جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بالکل وہ اس پلیٹ فارم پہ یہ خط بنتا ہی نہیں تھا۔ بیسیکلی اس پلیٹ فارم کے نام پہ اس خط کو میڈیا پہ جاری کرنا تھا، یا پھر بیانیہ بنانا تھا پاکستان تحریک انصاف کو، تو بن گیا، اور وہ بن بھی رہا ہے۔ تو یہ معاملہ ہے۔ اب اس خط میں جو معاملات اٹھائے گئے نا کہ دباؤ ڈالا جاتا ہے، اور بیسیکلی پرسیپشن یہی دی گئی ہے، کیونکہ گزشتہ دنوں اسی ان 6 ججوں میں سے ایک جج ہیں، وہ ایک سرکاری افسر کو کہتے ہوئے پائے گئے کہ آپ لوگ بغاوت کرتے ہیں، اگر آپ کو کوئی آرڈر ملتا ہے ایسا
مطلب وہ کارروائیاں کر رہے ہیں نا پاکستان تحریک انصاف کے 9 مئی کے لوگوں کے خلاف، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی ایسا آرڈر ملتا ہے تو آپ بغاوت کر دیں، آپ وہ مانیں نا، بیسیکلی وہ یہ کہنا چاہ رہے تو وہ بغاوت ہی ہوگی نا، آپ اپنے آفیسرس کا حکم نہیں مانتے تو بغاوت ہوگی۔ تو اب پرسیپشن تو یہ ہے نا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کیسز ہیں ان کے حوالے سے آپ پہ دباؤ تھا۔ اب اگر ہم پورا ریکارڈ نکالیں تو اب تک جتنا ریلیف پاکستان تحریک انصاف کے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملا ہے وہ کہیں سے نہیں ملا ہوگا شاید۔ ان ایم پی او کے تحت جتنے کیسز تھے، جتنے معاملات تھے، سارے یہیں سے ختم ہوئے۔ شہریار افریدی کو یہیں سے ملی، شالدانہ گلزار کو یہیں سے ریلیف ملا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں مطلب جو ایم پی او تھا نا، ایم پی او کے تحت گرفتاریاں تھیں وہ مکمل طور پر قلعدم قرار دے دی تھی جسٹس بابر ستار صاحب نے، تو یہاں تک تو ریلیف ملتا رہا ہے، تو دباؤ کہاں پہ تھا؟ سوال تو یہ ہے کہ دباؤ اگر ہوتا تو پھر عمران خان کے خلاف فیصلے بھی آتے ہیں۔ دیکھیں عمران کے خلاف فیصلہ نہیں ہے بلکہ عمران خان کو ریلیف پہ ریلیف ملا ہے، تو سوال تو یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا یہ جو دباؤ تھا عمران خان کو ریلیف دینے کے لیے تھا؟ پھر یہ بھی سوال ہے کہ اگر 2023 سے ججز پر دباؤ تھا، پھر اس دباؤ کی وجہ سے فیصلے عمران کے حق میں کیوں دیتے رہے؟ آپ نے دیکھا عمران خان کے سیل کو کشادہ کر دیا گیا، جم کی سہولت دی گئی اسی اسلام آباد ہائی کورٹ سے، ویڈیو کال پر بچوں سے بات کروائی گئی، اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہر طرح کی سہولت جو عمران خان صاحب مانگتے تھے، ان کو سائیکل کی ایکسرسائز کے لیے سائیکل کی ضرورت تھی، وہ جو ہے وہ فراہم کی گئی۔ پھر آپ نے دیکھا کہ یہیں سے جو ہے وہ عمران خان صاحب کو سیاسی ملاقاتیں کرنے کی اجازت دی گئی، حالانکہ سیکیورٹی تھریٹس کے باعث پنجاب حکومت نے ملاقاتوں پر پابندی لگا دی تھی ڈیلا جیل میں۔ اس کے باوجود ان 6 ججوں میں سے ایک جج صاحب نے جیلر کو توہین عدالت کی دھمکی دی اور توہین عدالت کا کہہ کے تھریٹ کر کے وارن کر کے جو ہے وہ ملاقاتیں کروائیں، سیاسی ملاقاتیں کروائیں، اور ان ملاقاتوں کے بعد عمران خان نے آئی ایم ایف کے ہیڈ کوارٹر کے باہر پاکستان کے خلاف احتجاج کروایا، آئی ایم ایف کو خط لکھوایا، یورپی یونین کو درخواستیں دی گئیں جی ایس پی پلس کے اسٹیٹس واپس لینے کے لیے۔ تو آپ اگر دیکھیں انڈائریکٹلی تو عمران خان صاحب کو جو سہولت کاری ریاست کے خلاف ہے وہ تو کہیں نہ کہیں سے آپ کی طرف سے دی گئی ہے۔ ان ملاقاتوں عمران خان صاحب کی پوری پارٹی وہاں سے چل رہی ہے، اور وہ اس پارٹی چل رہا، چلو ٹھیک ہے ان کا حق ہے چل رہی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ صرف پارٹی نہیں، وہ ریاست کے خلاف جو لائنز ہیں عمران خان صاحب وہاں سے دیتے ہیں اپنے لوگوں سے ملاقاتیں کر کے، اور وہ ملاقاتوں کی مکمل طور پر جو لبرٹی ہے وہ آپ نے دی ہے۔ تو پھر دباؤ کہاں پر تھا؟ ہر لحاظ سے، ہر سطح پر، ہر لیول پر آپ نے جو ہے وہ ان کو وہ سب کچھ کیا ہے، ان کو ریلیف دیا ہے جتنا آپ دے سکتے تھے، پھر بھی آپ کہتے ہیں دباؤ تھا کہاں پر؟ ابھی تک تو دباؤ نظر ہی نہیں آ رہا۔ تو بظاہر تو پھر یہی ہے کہ یہ ایک پی ٹی آئی کا بیانیہ آپ نے بنا دیا ہے، اور اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ جب تک جو کہ مطالبہ ہے سوشل میڈیا پر بھی ہر طرف ہر ذیشور یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ جب تک اب ان 6 ججز نے جو دعوے کیے ہیں ان کی تحقیقات نہیں ہو جاتی، یہ ثبوت پیش نہیں کرتے، تب تک ان کو یہ بینچ سے علیحدہ ہو جائیں۔ اور ماضی میں شوکت عزیز صدیقی صاحب بھی ایسے ہی تھے، انہوں نے بھی جب تقریر کی تھی تو ان کو تمام بینچ سے علیحدہ کر دیا تھا تحقیقات تک۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ ان کو تحقیقات کے بغیر ہی ہٹا دیا گیا تھا۔ تو یہاں پر تو خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے جو کیسز ہیں، کیونکہ یہ ایک اب جانبداری شو کر دی کہیں نہ کہیں سے ایلیمنٹ آ گیا، تو پی ٹی آئی کے کیسز تو بالکل ان 6 ججز کو نہیں سننے چاہیے اور بینچ سے بھی علیحدہ ہو جانا چاہیے جب تک تحقیقات نہیں ہوتی، اور چیف قاضی صاحب کو بھی اس کو فوراً ٹیک اپ کرنا چاہیے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ جو بھی کمیشن بنتا ہے، تحقیقات ہیں، جو بھی ان کے پاس ثبوت ہیں وہ سارے ان کا فرانسک کرائیں، اس کو آڈٹ کرائیں، سب اس کے بعد جو بھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے۔ اگر دباؤ ہے تو نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی سے لنکڈ ہے میاں داؤد صاحب، جو کہ جنہوں نے مزار نقوی کے خلاف درخواست دی تھی، جو ایڈوکیٹ ہیں، انہوں نے ان 6 ججز کے خلاف بھی ایک درخواست سپریم کورٹ میں دائر کر دی ہے، اور انہوں نے موقف اختیار کیا ہے کہ ان 6 ججز نے طے شدہ منصوبے کے تحت، مطلب انہوں نے کہا جی ایک بادل نظر میں لگتا ہے، یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک منصوبے کے تحت یہ سب کچھ کیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے اشارے پر یہ سب کچھ کیا گیا ہے، تو اس کے لیے ایک آزاد انکوائری کمیشن بنایا جائے جو کہ اس کی تحقیقات کریں۔ بالکل ان ججز کے موبائل فونز، ان کی نقل و حرمت جو جہاں پہ آئے گئے ہیں، پتہ چلنا چاہیے کہاں پر کس سے ملاقات کی۔ اگر واقعی میاں داؤد صاحب کی درخواست میں دم ہے اور اس کے تحت ان پہلوؤں میں بھی تحقیقات ضرور ہونی چاہیے، پتہ لگنا چاہیے۔ اور دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف
یہ ہوا کیا، کیسے ہوا. اب یہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ٹائمنگ اس کی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے کل ان کا ایک اجلاس ہوا. اس اجلاس میں انہوں نے جو چیف جسٹس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق صاحب ان کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا، اور اگلے دن 6 ججوں کا خط آ گیا. اور پھر اس خط کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے جسٹس عامر فاروق کے استعفے کا مطالبہ کر دیا. اس سے اندازہ لگا لیں کہ ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ ہے اور ٹارگٹ کتنا جو طے ہے پاکستان تحریک انصاف کا بھی، کہ انہوں نے وہ پہلے سے. اور اب اس میں یہ بھی ہے کہ ان 6 ججوں میں سے جو ایک جج ہیں جسٹس محسن اختر کینی صاحب، وہ اگلے چیف جسٹس کے امیدوار بھی ہیں. تو یہ بھی سوالات لوگ اٹھاتے ہیں کہ سوالات تو پھر اٹھیں گے اور بہت زیادہ اٹھیں گے. جتنی جو اس میں چیزیں اس طرح کی ہوں گی اس میں سوالات بھی اٹھیں گے. بہرحال دیکھتے ہیں قاضی صاحب اس کے اوپر کیا کرتے ہیں. اور دوسری طرف آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب جو ہے ہنگامی طور پر وزیر اعظم ہاؤس پہنچے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں ایک طرف ہماری سیکورٹی فورسز پہ چاروں طرف سے جو ہے وہ حملے ہو رہے ہیں. آپ نے دیکھا پہلے تو ٹی ٹی پی والے آئے، انہوں نے ہمارے جوان شہید کیے، اور اس کے بعد پھر ہم نے افغانستان میں ان کے ٹھکانوں پر حملہ کیا. افغانستان میں ان کے ٹھکانوں پر حملہ کرنے کے بعد ٹی ٹی پی اور بی ایل اے بی آر اے دونوں ایک ٹائم پہ ایکٹیو ہو گیا. آپ یہ دیکھیں گے دونوں ایک ٹائم پہ اگر ایکٹیو ہوئے ہیں تو ان کی ٹائمنگ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. اس کا مطلب ان تمام کا ہینڈلر ایک اور دشمن بھی ایک ہے، پاکستان کی فوج پہ ہی وہ اٹیک کرتے ہیں. تو مطلب اور پھر آپ نے دیکھا گوادر میں حملہ ہوا، پھر تربت پہ حملہ ہو گیا، تو پھر کل چائنیز کی گاڑی پر حملہ ہو گیا، ٹھیک ہے، پاکستان کے معاشی شارک پر حملہ کر دیا گیا. تو یہ بڑی مطلب فوج اس محاذ پہ بھی لڑی، پھر اندر سے بھی ایک حملہ کر دیا ہو گیا. مطلب آپ دیکھیں تو وہ اب اس چمکھی لڑائی میں جو ہے وہ بڑی سنگین صورتحال ہے اس وقت. اس لیے آرمی چیف پہنچے ہیں وزیر اعظم ہاؤس سے. ایک تو وہ دیکھا جا رہا ہے چائنیز کی گاڑی پر جو ہوا ہے اس پہ سیکیورٹی آڈٹ کیا جا رہا ہے کہ کہاں پر لوپ ہولز تھے، اور جو اس وقت سیکیورٹی کی صورتحال ہے، دہشت گردوں کے حملے جو تیز ہو رہے ہیں، اس کو کیسے نپٹنا ہے، کسی آپریشن کا آغاز کرنا ہے، کوئی خاص اسٹریٹجیز طے کرنی ہے، اس کے اوپر مشاورت ہو رہی ہے. اور اب یہ چیز اوپن تو نہیں ہوگی لیکن کہیں نہ کہیں ان ججز کا معاملہ ڈسکس ہوگا، کیونکہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے اوپر، پاکستان کی فوج کے اوپر یہ بہت بڑا الزام، اور 6 ججز نے لگایا، کسی عام بندے نے نہیں لگایا. تو ڈیفینیٹلی وہاں پر یہ ڈسکشن بھی ہوگی اور اس کے اوپر بھی کوئی انیشیٹو جو ہے وہ سامنے آ سکے.